الخمسة والحق أن وجود التبعي بمعنى وجود أشخاص. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ابحاث ہیں کلی کی، ان کلی کی ابحاث کا خاتمہ، ٹھیک ہے، یہ بحث تصورات کا خاتمہ نہیں ہے اور نہ کتاب کا خاتمہ. کتاب کا خاتمہ نہ ہونا تو واضح ہے، یہ بحث تصورات کا خاتمہ بھی نہیں ہے. بحث تصورات کا خاتمہ نہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بحث تصورات کا خاتمہ نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مورخ کا بیان آگے چل کے آ رہا ہے. تو اب اگر اس کو بحث تصورات کا خاتمہ بناتے تو یہ بعد میں مورخ کا بیان جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا، درست نہ ہوتا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ آپ اعتراض کا جواب بھی بنا سکتے ہیں. اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس کو خاتمہ بنایا ہے. جب یہ خاتمہ ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جو مورخ کی بحث ہے اس کے بعد لانے کی کوئی معنی نہیں ہے. تو اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں بھی یہ خاتمہ بحث تصورات کا خاتمہ نہیں ہے، کہ اس کے بعد کوئی بحث نہ آ سکے. یہ بحث تصورات کی ایک مخصوص بحث کا خاتمہ ہے. بحث تصورات کی مخصوص بحث کون سی ہے؟ بحث کلیات. بحث کلیات، اس بحث کا یہ خاتمہ ہے. ذہن میں رکھیں کہ تصورات میں جو کلیات کی بحث ہے اس کو مخصوص اہمیت حاصل ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا، عیسیٰ گوجی یہ ہے ہی کلیات خمس کے بیان میں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک پورے علم میں اگر مخصوص بحث کو لے کر، پورے فن میں سے ایک مخصوص بحث کو لے کر اس پہ الگ سے گفتگو کی جاتی ہے تو یہ تبھی ہوتی ہے جب کہ اس خاص بحث کو خصوصی اہمیت حاصل ہو. جیسے شرح ملا جامی کی ایک بحث کو لے کر میں نے بلغت العاقل شرح لکھی، تو اب اگر صرف اور صرف کسی ایک حصے کی شرح لکھ دی جاتی تو کہنے والے کو کہنے کا موقع مل سکتا تھا بھئی پوری کتاب کو چھوڑ کر یہ 2-4 صفحات کی بحث، 2-4 صفحات کی شرح کے کیا معنی وجہ ہے. لیکن جب حاصل و محصول کی جو بحث ہے اس کو مخصوص اہمیت حاصل ہے، اس لیے اگر اس کی الگ سے شرح کر دی جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بات ہے ہی ذہن میں. تو جب عیسیٰ گوجی میں کلیات کی بحث کو مستقل حیثیت دے کر مستقل اس پہ کتاب لکھی گئی تو اس کا مطلب ہے کلیات کی بحث مخصوص اہمیت کی حامل ہے. بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ خارجی طور پر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اس بحث کا خاتمہ لانے کی کیا وجہ تھی، اس بحث کا خاتمہ بنانے کی کیا وجہ تھی. سمجھے آپ بات کو؟ تو یہ اعتراض تو اس کا جواب یہ کہ اس بحث کا جو خاتمہ بنائے گی اہم بحث تھی، اس کے خاتمہ کے طور پر یہ گفتگو لے کر آئے ہیں. خلاصہ ایک بار پھر سمجھے، آپ اعتراض جواب والی صورت بنا لیں، وہ سہل ہو جائے گی. یہاں خاتمہ ہے کلی کی اقسام کے بیان میں، تو کلی کے اطلاقات کے بیان میں. تو ذہن میں رکھیں اعتراض یہ کہ خاتمہ کتاب کا ہے یا بحث تصورات کا. کتاب کا تو واضح ہے کہ نہیں ہے، تو بحث تصورات کا ہوا. تو جب یہ بحث تصورات کا تو اس کے بعد جو بحث لانا مورخ کی، قول شاعرے کی، یہ تو بے معنی ہوئی. خاتمہ کے بعد اتنی اہم بحث کو خاتمہ کے بعد لانے کے کیا معنی؟ یہ اعتراض اس کام نے جواب یہ دیا بھئی یہ خاتمہ نہ کتاب کا نہ بحث تصورات کا، یہ کلیات کی بحث کا خاتمہ. تو خارجی طور پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کلیات کی بحث کو خاتمہ کے ساتھ مختتم کرنے کی کیا وجہ ہے، کیونکہ یہ خاتمہ تو کسی بحث کے بعد تب لایا جاتا ہے کہ وہ بحث بہت اہم ہو. آپ دیکھیں نا، دلالت کی بحث ہے اس کا خاتمہ نہیں ہے، مقدمہ لائے اس کا بھی خاتمہ نہیں ہے، تو کلیات کی بحث کا خاتمہ کیوں؟ توجہ ہے؟ یہ سوال تو اس کا ہم نے جواب دیا کہ بھئی کلیات کی بحث جو ہے وہ اہم ترین ابحاث سے ہے. کلیات کی بحث اہم ترین ابحاث سے ہے، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے، بعض مناطقہ نے ان ابحاث کو لے کر مستقل طور پر گفتگو کی ہے اور مستقل کتب تصنیف کی ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا عیسیٰ گوجی،
تو خاص کلیات خمس کے بیان میں یہ مشر کہ جو کلیات کی بحث ہے اہم ابحاث سے ہے، تو لہٰذا اگر اس کی کلیات کی بحث کے اختتام میں خاتمہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ساری گفتگو تب ہوگی ان نسخوں پر ہوگی جن میں یہ لفظ خاتمہ موجود ہے، بعض نسخے وہ ہیں جن میں لفظ خاتمہ ہے ہی نہیں، تو اب فصل کا لفظ ہے، وہاں پر اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے، بات سمجھے نہیں؟ بہرحال متن کا خلاصہ سمجھے، ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مفہوم الکلی یسمى کلیا منطقیا ومعروضہ طبعیا والمجموع عقلیا۔ اصل آپ سمجھیں، آپ کہتے ہیں بھئی کلی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کلی ہے کہ جس کا نفس تصور، جس کا تصور شرکت بین کثیرین سے مانے نہ ہو، اس کو بھی آپ کلی کہتے ہیں۔ جب آپ سے کہا گیا انسان، آپ کہتے ہیں کلی ہے، حیوان کلی ہے، ناطق کلی ہے، جسم نامی کلی ہے، سمجھے بات کو؟ تو اب کلی کیا ہے؟ کلی یہ ہے کہ ما لم یمتنع تصور علی کثیرین، یہ ہے کلی، یا کلی انسان ہے یا حیوان کلی ہے، ان میں سے کلی کیا ہے؟ توجہ ہے یہ سوال؟ تو اس کا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں جواب دے رہے ہیں۔ حاصل جواب یہ کہ کلی کی کئی اطلاقات ہیں، ایک ہے کلی کا مفہوم، ایک ہے کلی کا مصداق، اور ایک ہے مفہوم اور مصداق کا مجموعہ۔ مفہوم بھی کلی ہے، مصداق بھی کلی ہے، اور جو مجموعہ ہے یہ بھی کلی ہے۔ فرق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مفہوم ہے وہ بھی کلی ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے کلی منطقی۔ جو مصداق ہے یہ بھی کلی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کلی طبعی، کلی طبعی۔ اور جو ہے مفہوم اور مصداق کا جو مجموعہ ہے اس کو بھی کلی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہے وہ کلی عقلی۔ بات سمجھے نہیں؟ خلاصہ پھر سمجھیں کہ جو کلی کا اطلاق ہے وہ مفہوم پر بھی ہے، مصداق پر بھی ہے، یعنی معروض پر بھی ہے، اور مجموعے پر بھی ہے۔ کلی کا مفہوم بھی کلی ہے، اس کا معروض بھی کلی ہے، اور دونوں کا مجموعہ بھی کلی ہے۔ پھر فرق کیسے کریں گے؟ فرق یوں کریں گے کہ جو مفہوم ہے اس کو کلی کہیں گے کلی منطقی، جو معروض ہے اسے کلی کون سی کہیں گے؟ اسے کلی طبعی، اور جو ان کا مجموعہ ہے اسے کلی کہیں گے کلی عقلی۔ بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں، کلی کا مفہوم نام رکھا جاتا ہے کلی منطقی، اور معروض طبعی، یہ با کے فتح کے ساتھ ہے طبعی، جیسے مدنی۔ اصل فعیلتن جب ہو، فعیلتن، اور صحیح العین ہو، تو اب اس کی جانب جب نسبت کی جاتی ہے تو یا کو گرا کر جو عین ہے اس کو فتح دے دیا جاتا ہے۔ مدینتن سے مدنی، طبیعتن سے طبعی، ٹھیک ہے نا؟ با پہ فتح ہوگا، اتنی بات سمجھی۔ بعض حضرات نے پھر فرق کیے ہے علم اور غیر علم میں، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر فعیلتن علم ہو تو اب اس کی جانب جو نسبت ہے وہ فعالی ہوگا، فعالی، اور اگر وہ علم نہ ہو تو اب اس کی جانب جو نسبت ہے وہ فعالی نہیں ہوگا، فعیلی ہوگا۔ جو مدینہ منورہ ہے اس کی جانب جو نسبت ہے وہ مدنی ہے، اور اس کے علاوہ مدینہ طیبہ کے علاوہ جو شہر ہیں ان شہروں کی جانب جو نسبت ہے، ویسے کوئی بھی شہر ہے اس کی جانب نسبت مدنی نہیں بنے گی، مدینی بنے گی۔ تو اب طبیعتن علم نہیں ہے، لہٰذا اس کی جانب جو نسبت ہے وہ طبعی نہیں بنے گی، طبیعی بنے گی۔ یہ وجہ ہے کہ کبھی طبعی کہا جاتا ہے، کبھی طبیعی کہا جاتا ہے۔ جس میں طبعی، یہ فلسفہ میں ہدایت الحکمت وغیرہ میں اس کی جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے، جس میں طبعی اور جس میں طبیعی، طبعیات طبیعیات دونوں اطلاقات موجود ہیں۔ تو یہاں پر طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی درست اطلاق کون سا ہے؟ طبعیات درست ہے یا طبیعیات درست ہے؟ جنہوں نے فعیلتن کا یہ ضابطہ مطلقاً بیان کیا، مطلق بیان کیا، وہ طبعیات کہیں گے، جس میں طبعی، کلی طبعی،
ٹھیک ہو گیا. جنہوں نے وضاحت کی ہے کہ بھئی فعیلہ اگر علم ہو تو اب اس کی جانب جو نسبت ہے اس میں یا گرا کر جو فتح عین کو مفتوح کر دیں گے. مدینتن سے مدینتوں سے مدنی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ نہ ہو، علم نہ ہو، تو اب تا کو گرا کے وہاں پر یہ نسبت لگا دیں گے. فعیلتن سے فعیلی، طبیعتن سے طبیعی. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ یہ کلی طبیعی، یہ دوسرا اطلاق ہے. بات سمجھے؟ اور اس کا معروض ہے طبعی. چونکہ یہاں پر انہوں نے طبعی کہا اس لیے ہم اس کو طبعی ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن بعض نے تفصیل کی ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس لحاظ سے طبعی نہیں طبیعی. ٹھیک ہے. اور مجموع عقلی، یہ تو مطلق کلی کے بارے میں گفتگو کی ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے. آگے کہنے وَكَذَا الْأَنْوَاءُ الْخَمْسَةُ، یہ جو انواع خمسہ ہے ان کا بھی مسئلہ ہے. انواع خمسہ سے کون سی مراد ہے؟ کلیات خمس. کلیات خمس، جنس، نو، فصل، خاصہ، عرض عام کا ان کا بھی مسئلہ ہے. جن سے منطقی، جن سے طبعی، جن سے عقلی. ٹھیک ہے. نوع منطقی، نوع طبعی، نوع عقلی. ٹھیک ہے. فصل منطقی، فصل طبعی اور فصل عقلی. خاصہ منطقیہ، خاصہ طبعیہ اور خاصہ عقلیہ. عرضیہ منطقی، طبعی اور عقلی. سمجھے نہیں بات کو؟ اور ایسی ہی انواع خمسہ. توجہ ہے، ذہن میں رکھیں. شرح میں ہم مزید بات پڑھیں گے. اس میں اختلاف ہے کہ یہ ذہن میں رکھا کلی منطقی تو ایک مفہوم ہے، وہ تو خارج میں موجود نہیں ہے. کلی منطقی ایک مفہوم ہے، وہ خارج میں موجود نہیں ہے. کلی عقلی کیا ہے؟ مفہوم اور معروض کا مجموعہ ہے، وہ بھی خارج میں موجود نہیں ہے. اختلاف ہے کلی طبعی کے بارے میں. کلی طبعی خارج میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بھئی طبعی کے وجود کے معنی یہ ہیں کہ کلی طبعی کے اشخاص موجود ہیں. کلی طبعی کے خارج میں وجود کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اشخاص موجود ہیں، نہ کہ وہ بالاستقلال موجود ہے. مزید بات شرح میں آئے گی. بات پہ توجہ ہے نہیں؟ بات سمجھے دھیان سے. ذہن میں رکھیں کلی کے اطلاقات ہو گئے تین. ایک لحاظ سے منطقی، دوسری لحاظ سے طبعی، تیسری لحاظ سے عقلی. کلی منطقی تو خارج میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلی منطقی جو ہے وہ ہے ایک مفہوم، اور مفہوم حاصل فی الذہن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کلی منطقی خارج میں نہیں ہے. اچھا، کلی عقلی کیا ہے؟ وہ طبعی اور منطقی کا مجموعہ ہے، عارض اور معروض کا مجموعہ ہے. تو جب اس کا جز کون ہو گیا؟ وہ مفہوم. کلی منطقی وہ خارج میں نہیں، تو کلی عقلی خارج میں نہیں ہو سکتی. اصل ایک چیز میں رہ گئی، وہ ہے کلی طبعی. کلی طبعی خارج میں ہے، کلی طبعی خارج میں نہیں ہے. یہ مسئلہ مختلف فیہا بین المناطقہ، بین الحکماء، بین الفلاسفہ، بلکہ بین العقلاء. اس میں اختلاف ہے. صرف مناطق و فلاسفہ کی بات نہیں ہے، متکلمین کا بھی اس میں اختلاف ہے. سمجھے؟ شرح میں ہم مزید گفتگو کریں گے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو اب اختلاف ہے کہ کلی طبعی خارج میں موجود ہے، کلی طبعی خارج میں موجود نہیں ہے. تو ذہن میں رکھیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ کلی طبعی کیا ہے؟ کلی طبعی کے پائے جانے کا مطلب ہے اس کے اشخاص کا پایا جانا. کیا؟ کلی طبعی کے پائے جانے کا مطلب ہے اس کے اشخاص کا پایا جانا، نہ کہ اس کو بالاستقلال پایا جانا. ٹھیک ہے. اختلاف اور مزید جو گفتگو ہے وہ شرح میں آتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. حق یہ کہ طبعی کا وجود بمانا اس کے اشخاص کے وجود کے ہے. آج کے لیے کافی اتنا، کل پڑھیں گے انشاءاللہ.